بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں 3 قاضی تھے، ان میں سے کسی ایک کا انتقال ہو گیا، پھر اس جگہ کو پر کر لیا گیا۔ انہوں نے خوب فیصلے کیے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لینے کے لیے ایک فرشتہ بھیجا۔ فرشتے نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ اپنی گائے کو پانی پلا رہا ہے، گائے کے پیچھے اس کا بچھڑا کھڑا ہوا ہے۔ فرشتے نے گھوڑے پر سوار ہو کر بچھڑے کو اپنے پیچھے لگا لیا، چنانچہ وہ بچھڑا گھوڑے کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ گائے والا اور یہ فرشتہ دونوں پہلے قاضی کے پاس مقدمہ لے کر آئے۔ فرشتے کے پاس قیمتی موتی تھے، اس نے قاضی کو دے دیا اور کہا کہ آپ فیصلہ میرے حق میں صادر کر دیجئے کہ یہ بچھڑا میرا ہے۔ قاضی نے کہا میں کیسے فیصلہ کر دوں کہ بچھڑا تمہارا ہے؟ فرشتے نے کہا وہ اس طرح کہ گھوڑا، گائے اور بچھڑا تینوں کو چھوڑ دیجئے، اگر بچھڑا گھوڑے کے ساتھ چلنے لگے تو سمجھ لیجئے کہ بچھڑا میرا ہے۔ چنانچہ قاضی نے ایسا ہی کیا، وہ بچھڑا گھوڑے کے ساتھ چلنے لگا۔ قاضی نے فرشتے کے حق میں فیصلہ کر دیا کہ بچھڑا تم لے کر چلے جاؤ۔ پھر یہ دونوں فریق دوسرے قاضی کے پاس گئے تو اس دوسرے قاضی نے بھی یہی فیصلہ کیا اور موتی لے لیے۔ جب تیسرے قاضی کے پاس گئے تو فرشتے نے اس کو موتی عنایت کر دیے اور کہا کہ میرے اور اس آدمی کے درمیان فیصلہ کر دیجئے۔ یہ سن کر قاضی نے کہا مجھے تو حیض آ رہا ہے۔ فرشتے نے کہا سبحان اللہ، کیا کہہ رہے ہیں، مرد کو بھی حیض آتا ہے؟ قاضی نے جواب دیا کہیں ایسا ہوا ہے کہ گھوڑا بچھڑا جنتا ہو؟ چنانچہ قاضی نے گائے والے کے حق میں بچھڑے کا حکم صادر کر دیا۔ امام دمیری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں انہی جیسے قاضیوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 2 قاضی جہنم میں ہوں گے اور 1 قاضی جنت میں ہوگا۔ کمینہ کون ہے؟ دانشمندوں کا قول ہے کہ کم ظرف اور کمینے لوگوں سے معاملات نہ کیا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ کمینہ وہ ہے جو شرافت اور نیکی سے بالکل خالی ہو
اور ارشاد فرمایا ایسے آدمی کو علم و حکمت کی بات بھی مت سکھایا کرو، ورنہ وہ اس سے بھی اپنے کمینے پن کو ظاہر کر دے گا اور علم و حکمت کی غلط تعبیر بیان کرے گا۔ شرافت اور نیکی ایمان والوں کی متاع ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ بے وفا اور بے مروت بھی شرافت سے عاری ہوتا ہے، ایسے لوگوں کی صحبت سے بچو۔ بخیل شیطان کا دوست ہے اور سخی اللہ کا دوست ہے۔ بخیل سے شیطان محبت کرتا ہے اور سخی سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں، اس لیے میرے دوستو سخی رہو۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ شیطان نے کہا کہ کنجوس عابد میرا دوست ہے اور گنہگار سخی میرا دشمن ہے، اس لیے کہ عابد کی کنجوسی اس کو دوزخ میں لے جانے کا سبب بنے گی اور سخی کو اللہ تعالیٰ اس کی سخاوت کی وجہ سے اس کے گناہ معاف کر کے بخش سکتے ہیں۔ ایک ایسے صحابی جو نماز پڑھے بغیر جنت میں چلے گئے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اکثر یہ کہا کرتے تھے، ایک آدمی کے بارے میں بتاؤ جس نے پوری عمر کبھی نماز نہیں پڑھی مگر جنت میں داخل ہو گیا۔ لوگوں کو اگر معلوم نہ ہوتا تو لوگ آپ رضی اللہ عنہ سے دریافت کرتے کہ آپ ہی بتا دیجئے، تو حضرت بتاتے کہ وہ اسیرم ابن عبد الاشہل رضی اللہ عنہ ہیں۔ عامر ابن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے محمود ابن لبید رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا ان کا یہ واقعہ کس طرح ہے، تو انہوں نے بتایا کہ وہ اسلام کا انکار کیا کرتے تھے، مگر جب غزوہ احد کا موقع آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنیت جہاد احد کی طرف نکلے تو اسیرم رضی اللہ عنہ پر اسلام کی حقانیت واضح ہو گئی اور وہ اسی وقت اسلام قبول فرما کر تلوار ہاتھ میں لے کر جہاد کے لیے نکل پڑے اور جہاد کرتے رہے یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کی تقسیم بڑی عمدہ اور نہایت صحیح اور حق ہے، وہ تقسیم کرتے وقت کسی کی رائے کے محتاج نہیں ہیں۔ دیکھیے حضرت اسیرم ابن عبد الاشہل رضی اللہ عنہ ابھی ایمان لے کر آئے، فوراً جہاد کے لیے نکل پڑے اور شہید ہو گئے۔ اس دوران کسی نماز کا وقت نہیں آیا کہ نماز پڑھ سکیں۔ نماز باجماعت سے پہلے یہ خود ہی اپنی نماز میت کے لیے بارگاہ اعزدی میں حاضر ہو گئے۔ انہوں نے تو نماز نہیں پڑھی لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ان کی نماز جنازہ پڑھی۔ کیا خوش نصیب کہ بغیر کچھ کیے اور کرائے جنت کے مستحق ہو گئے۔ یہ ان کی اپنی قسمت ہے کہ جان کا نذرانہ پیش کیا اور شہید اسلام بن گئے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ نیک اور آسان راستہ طلب کرنا چاہیے کہ اے اللہ ہم کو آسان اور سہل راستوں اور نیکیوں کے ذریعے جنت عطا فرما دیجیے۔ امتحان کے ہم لائق نہیں، صرف آپ کی نظر کرم اور رحمت خاص کے محتاج ہیں۔ عبادات اور ریاضات بھی کبھی کبھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتے۔ ایسے حالات میں جو لوگ اپنی نیکیوں اور تقوی پر بھروسہ اور تکیہ کرتے ہیں وہ خسارے میں رہ جاتے ہیں۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کا کرم طلب کرتے رہو کہ اس کے بغیر نجات ناممکن ہے۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بنی اسرائیل میں ایک عورت کا شوہر باہر گیا ہوا تھا۔ اب اس عورت کا تعلق ایک دوسرے آدمی سے ہو گیا اور بدکاری ہوتی رہی، زنا ہوتا رہا۔ یہ عورت گندے کپڑے باہر پھینک دیا کرتی تھی تو اس کی پڑوسن اس کپڑے کو اٹھا کر اپنے گھر میں ڈال لیا کرتی تھی۔ اس زمانے میں سفر بھی بڑے طویل ہوا کرتے تھے، لمبے لمبے ہوا کرتے تھے، ایک سال دو سال تک لوگ سفر میں رہ جاتے، اور آج کل تو سالوں کا سفر گھنٹوں میں ہوا کرتا ہے۔
اس کی پڑوسن وہ ناپاک کپڑے جمع کرتی رہی کہ جب اس کا شوہر سفر سے آئے گا تو اس کو دکھاؤں گی۔ چونکہ وہ عیب کے ظاہر کرنے کو کوئی گناہ نہیں سمجھ رہی تھی، اس لیے اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوئی، مگر وہ عورت جو بدکاری میں ملوث تھی اس کو توبہ کی توفیق ہو گئی۔ جب دونوں کا انتقال ہوتا ہے تو وہ گنہگار عورت جنت میں چلی گئی اور اس کی پڑوسن جہنم میں چلی گئی، جبکہ وہ عبادت گزار اور نمازی بھی تھی۔ اس لیے مومن کے عیب کو ہمیشہ چھپانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بندے کی بڑی پردہ پوشی فرماتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے بھی ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں اور چھپا لیتے ہیں، لیکن ہمسایہ نہیں دیکھتا اور شور مچا دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے ایک مرتبہ ایک عورت نے کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کو میرا سلام کہنا اور پوچھنا کہ میں بخشی جاؤں گی یا نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ عزدی میں اس کا سلام عرض کیا اور اللہ تعالیٰ سے پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے اس عورت کو معاف کر دیا، بخش دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کو بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں اس عورت کو بخش دوں گا۔ تو اس عورت نے کہا، میں نے 100 مرتبہ زنا کیا ہے، تب بھی اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ تو مجھے معلوم نہیں، میں اللہ تعالیٰ سے معلوم کر لیتا ہوں۔ چنانچہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا، اے الہ العالمین، وہ عورت تو اس طرح کہہ رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس نے جب گناہوں کو ظاہر کر دیا اور ہمارے بولنے پر ایمان نہیں رہا تو اب اس کی مغفرت نہیں کریں گے۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ جس طرح گناہ کرنا بری چیز ہے، اسی طرح گناہوں کو نہ چھپانا اور ظاہر کر دینا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ مضمون کتنا اہم ہے اور کس قدر فائدہ مند ہے۔ کم سے کم درجے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو دعوت کے فریضے کی کوششوں میں ہم بھی اپنا کچھ حصہ ڈالنے والے بن سکتے ہیں۔ لہٰذا زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں تاکہ پوری دنیا کے ہندوؤں کی غلط فہمی دور ہو جائے اور انہیں یہ زمینی حقیقت معلوم ہو جائے اور وہ اپنے اصل مذہبی لیڈر پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر مجبور ہو جائیں اور کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں۔